بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور مناظرے کا موضوع یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلہ پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر امام اعظم مقررہ وقت سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے منکر نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے۔ ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ کے منکر نے یہ سن کر ایک کہکا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کیسے خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، باغات، یہ قسم قسم کے رنگین پھول اور پھل، پہاڑ، انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منکر حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے، اور وجود باری تعالیٰ کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔